بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر پاکستان کے الیکشن ہیڈ کوارٹر سے میں ہوں کامران خان، اور انتخابات کے لیے آپ اپنی تقدیر بدلیں۔ 36 گھنٹے کے قریب وقت رہ گیا ہے اور اپنی تیاری آپ مکمل کر لیں، اپنا فیصلہ کر لیں، آخری فیصلہ۔ اور اس لیے بہت اہم یہ فیصلہ ہے کہ پہلی بار آپ کو 5 سال بعد پہلی بار یہ موقع ملا ہے کہ آپ کارکردگی کو جانچنے کی بنیاد پر اپنا ووٹ دیں۔ کارکردگی آپ کو اچھی لگ رہی ہے، بہتر لگی 5 سال کی، تو ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، ورنہ آپ کے پاس چوائس ہے۔ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں، تحریک انصاف کو ووٹ دیں، MQM کو ووٹ دیں، عوامی نیشنل پارٹی کو، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کو، جماعت اسلامی کو، جمعیت علماء اسلام کو۔ مگر ووٹ آپ کو دینا ہے۔ 8 کروڑ پاکستانی اگر نکلے اور انہوں نے ووٹ دیا تو میں ہر صورت میں یہ کہہ سکتا ہوں یقین سے کہ پاکستان کی قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی 12 مئی سے۔ اس وقت کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ تحفظ کا احساس رہے انتخابات کے آخری دنوں میں، اور خاص طور پہ اس دن جس دن ووٹ کاسٹ ہونا ہے۔ اس سلسلے میں بہت اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی کہ فوج کے ہیڈ کوارٹرز نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آنے والی درخواست پر، جس کے ذریعے کہا گیا تھا کہ حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج کو تعینات کیا جائے، حساس ترین پولنگ اسٹیشنز پہ فوج کو تعینات کیا جائے، اس سلسلے میں اب فیصلہ کیا گیا ہے جنرل ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے کہ حساس ترین پولنگ اسٹیشنز پر فوج کی تعیناتی کر دی جائے گی۔ اب سے تھوڑی دیر قبل ہمیں فوج کے تعلقات عامہ کے آفیشل نے بتایا کہ اس سلسلے میں گو کے پلانز جو تھے وہ فائنلائز کر لیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں آخری وقت پر تبدیلی کی گئی ہے۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے تمام فارمیشن کمانڈرز کو اب سے تھوڑی دیر قبل ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ سول انتظامیہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے تعین کیا جائے کہ حساس ترین پولنگ اسٹیشنز کون سے ہیں، اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ ان حساس ترین پولنگ اسٹیشنز میں فوج کی تعیناتی کر دی جائے۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز نے کہا ہے کہ آئین کی شق 245 کے تحت فوج کی تعیناتی کی جائے گی۔ یہ بہت اہم خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے اس وقت کے لحاظ سے، کیونکہ اس سے پہلے فیصلہ ہی کیا گیا تھا کہ فوج کوئک ریسپانس فورس کے طور پر کام کرے گی، یعنی کہ جب اس کو ضرورت ہوگی، اس کو آواز دی جائے گی تو فوج آئے گی۔ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ اہم ترین اور حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج کی تعیناتی کی جائے گی، اور اس کے لیے فارمیشن کمانڈرز کو تھوڑی دیر قبل جنرل ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس مشورے کو مان لیا گیا ہے، آخری وقت پہ یہ کہا گیا ہے GHQ کی جانب سے۔ اسی دوران پاکستان بھر میں الیکشن کی تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں، آخری 2 گھنٹے فیصلہ کن 2 گھنٹے، اور اس کے لیے پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جو آزادانہ اس وقت انتخابی تحریک چلا سکتی ہیں وہ میدان میں اتری ہوئی ہیں۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون سب سے نمایاں ہے۔ اس وقت ان گھنٹوں میں جناب نواز شریف 2 جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور جناب شہباز شریف بھی 2 جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ لاہور کا انتخاب ہے، اور اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اب سے تھوڑی دیر قبل جناب نواز شریف کو سیکیورٹی حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ دہشت گردی کا بہرحال خطرہ موجود ہے، لیکن جناب نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ میدان میں جائیں گے اور ان آخری گھنٹوں کو استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے تحت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو کہ صاحب فراش ہیں، حادثے کے بعد شوکت خانم اسپتال میں وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت آخری تیاری ہے ان کی کہ وہ اپنے بستر سے، اسپتال کے بستر سے آخری جلسہ عام سے خطاب کرے۔ اسلام آباد کے ڈی چوک پر یہ خطاب ہوگا، اور اس کے لیے جناب عمران خان کی تیاریاں مکمل ہیں۔ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جسے سمجھا جا رہا ہے کہ اس کی نیک اینڈ نیک یعنی کہ برابر کی اس وقت کشمکش چل رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دفعہ انتخابی مہم میں براہ راست حصہ نہیں لیا ہے، اس کے سینٹرل لیڈرز نظر نہیں آئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے کسی عوامی جلسے سے خطاب نہیں کیا، کسی بھی موقع پر کوئی مرکزی جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی نے منعقد نہیں کیا، اور یہ ایک غیر معمولی سچویشن ہے جس کا شکار پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ اب سے تھوڑی دیر قبل جس نے خطروں کے باوجود اور دہشت گرد حملوں کے باوجود انتخابی مہم قدرے چلائی تھی، اب ایک ریلی جاری کر رہی ہے، اور کے مرکزی علاقے سے اس کی ریلی کی تیاریاں ہیں، اس کی ابھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی دہشت گردی کا بدترین شکار ہونے والی جماعت اس وقت کسی عوامی الیکشن کیمپین میں نہیں ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی کے پشاور کے بادشاہ خان چوک میں اس وقت وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی جو پاکستان مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف کے دفاتر میں نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد میں اب ہم جاتے ہیں پاکستان بھر میں کیا ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے رخ کریں گے اسلام آباد جہاں پر تیاریاں ہیں جناب عمران خان نے کی، اور اسلام آباد کے ڈی چوک پر جاتے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکن ان کے سپورٹرز موجود ہیں عمران خان کو سننے کے لیے۔